بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنے احباب کے لیے، خاص کر جوانوں کے لیے، ہم نے ایک سیریز متعارف کرائی جس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد پر ہم نے اللہ کی وحدانیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، پھر نماز اور روزے کے اوپر ڈسکس کر لیا تھا۔ اب ہم زکوٰۃ اور حج جیسے اہم عنوان پر ڈسکس کریں گے۔ مختصر مگر جامع گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے کہ مال کو ستھرا کرنا، صاف کرنا، کھرا کرنا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ سونا ہو، چاندی، نقدی، اور جو کاروبار کا مال ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے دامن کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ دینے والے کو اللہ رب العزت نے متقی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ کریم اس کو قحط کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نفلی صدقے خیرات تو کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جیسے اور عشر جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم قحط کا شکار ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اللہ کریم اس کے مال کے اندر بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوتا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ یا گھر میں عورتوں نے سونا پہنا ہوتا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ یا کسی شخص نے حج پہ جانا تھا اور پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل، اگر ان کے اوپر سال گزر جائے، چاہے آپ نے پیسے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے لیکن آپ حج پہ نہیں جا سکے، اس پہ سال گزر گیا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر عورتوں نے سونا پہنا ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہے اور اس پر سال گزر گیا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر بڑی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی قسم کی نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ سالبہ نامی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمایا، اللہ کریم مجھے امیر بنا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سالبہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر۔ لیکن وہ پھر حاضر ہوا، اس کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائی ہے، مجھے اللہ امیر بنا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ نے اس کو امیر بنا دیا، اس کو کثیر مال عطا فرما دیا۔ اور ہوا یہ کہ جب اس کو کثیر مال ملا، جانور بڑھ گئے، اس کے بکریاں بڑھ گئیں، اس کا ریوڑ بڑھ گیا۔ پہلے جو نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک نماز کم ہونے لگی۔ اتنا مال ہو گیا، اتنی جانور بڑھ گئے کہ وہ مدینہ سے بھی دور چلا گیا، شہر مدینہ کو بھی وہ چھوڑ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے بھی محروم ہو گیا۔ تو جب سال گزر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عامل کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور سالبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو جب وہ عامل اس سالبہ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، یہ کون سی چٹی آ گئی ہے مجھ پر، یہ تو ساری میری محنت کی کمائی ہے، میں کہ زکوٰۃ دوں؟ تو جب وہ عامل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ سالبہ نے ایسا کہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلاک سالبہ، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ تو جب اس کو یہ خبر ہوئی تو وہی سالبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سامان اور مال لے کر آیا، تو دور صدیقی میں بھی اس کو ٹھکرا دیا گیا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبول نہیں کیا تو ہم کیوں قبول کریں۔ پھر دور فاروقی میں بھی حاضر ہوا، لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے بھی قبول نہ فرمایا، تو وہ دور عثمانی میں جہنم رسید ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کو دنیا حاصل ہوئی نہ اس کو آخرت حاصل ہوئی۔ اس لیے بھائیوں، جو اللہ عطا فرمائے اس پہ شکر ادا کرو، اور اگر کثیر مال ہو تو پھر اس سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس سے زکوٰۃ نکالو، تاکہ پھر وہی جو مال ہے وہ آخرت کے اندر ذریعہ نجات بن سکے۔ اب ہم آتے ہیں حج کے اوپر۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
نماز قائم کرے، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرے، والحج اور حج بیت اللہ کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہی حج ہے بیت اللہ کا، جو شخص طاقت رکھتا ہو بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنے کی۔ آپ کے پاس زاد راہ ہے، آپ سفر کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ دے کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اہل و عیال بھوکے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں اور آپ حج کے لیے نکل جائیں۔ پہلے اہل و عیال کو دیں، پھر آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی پیسہ ہو کہ آپ حج بیت اللہ کے سفر کو جا سکتے ہیں، پھر آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ اور جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج اپنی ماں کے کوکھ سے رحم سے پیدا ہوا ہو۔ اور جو طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا، کہ خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب کر لے، اس کا ایمان چھین لے۔